بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بلال: میں نے سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بلال۔ نانا جان: اب نانا جان بلال کو جواب دیتے ہیں، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے۔ عرصہ کے معنی ہے مدت، وقت۔ نانا جان کہتے ہیں کہ اب سے کچھ وقت پہلے، تھوڑی مدت پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کچے مکانات کے معنی ہے مٹی سے بنے ہوئے مکانات۔ جو مٹی سے بنے مکانات ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، انہیں کچے مکانات کہتے ہیں، اور پختہ مکانات جو ریت، سیمنٹ اور اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں انہیں پختہ مکانات کہتے ہیں۔ یعنی پہلے زیادہ تر کیا تھا؟ کچے مکانات تھے، لیکن اب لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں، پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ یعنی جو سہولتیں شہروں میں پہلے تھیں وہ اب دیہاتوں میں بھی آ چکی ہیں۔ مومانی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ دم نکلنے کے معنی ہے سانس کا رکنا، جان نکلنا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں۔ یعنی اب نانی جان کہہ رہی ہیں کہ میرا دل بھی شہر جانے کو نہیں کرتا، میں بھی گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے، آلودہ کے معنی ہے گندا کر دینا، یعنی دھوئیں کی وجہ سے فضا بہت آلودہ ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ دوبھر کے معنی ہے مشکل ہو جانا، یعنی سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں۔ داد دینے کے معنی ہے تعریف کرنا، یعنی میں انہیں شاباش دیتی ہوں۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے، حوصلہ کے معنی ہے ہمت، یعنی ان کی بہت ہمت ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بے تحاشا کے معنی ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ جی پیارے بچوں، اب احمد کے جو ابا جان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شہروں کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس میں دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی شہروں کی آبادی بہت زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ دیہات میں رہنے والے لوگ نقل مکانی کر کے کافی حد تک شہروں میں آ بسے ہیں۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، لیکن اب کیا ہے 70% لوگ باقی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ باقی لوگ نقل مکانی کر کے، نقل مکانی کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جانا، اور رجحان کے معنی ہے جھکاؤ، توجہ، یعنی دیہات کے لوگوں کا جو رجحان ہے، جھکاؤ ہے، وہ شہروں کی طرف بڑھ گیا ہے اور وہ نقل مکانی کر کے شہروں میں بسنے لگے ہیں۔ حسن: پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب حسن پھپھا جان سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: اب احمد کے ابا جان کہہ رہے ہیں دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ روزگار کے معنی ہے روزی کمانا۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی پیارے بچوں، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف کیوں آتے ہیں؟ ایک تو بہتر روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، دوسرا بہتر تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی انہیں شہروں میں ملتی ہیں، اس لیے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔
اچھا علاج کروانے کے لیے بھی وہ شہروں کی طرف آتے ہیں۔ تو اب حسن کہہ رہے ہیں ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، یعنی جیسے سمندر میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح شہروں میں بھی انسان بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ کام دھندا کہتے ہیں کام کو، دھندے کا معنی بھی کام ہی ہے، الجھے ہوئے ہیں یعنی مصروف ہیں۔ بعض اوقات کے معنی ہے اکثر اوقات، تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے ہمسائے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ حسن کے یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ نانا جان، بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، رہن سہن کے معنی ہے رہنے کے طریقے، اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، مہیا کے معنی ہے فراہم کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ کارخانے، کام کرنے کی جگہ، فیکٹریاں۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ جی بچوں، اب احسان دانش کی نظم کے آخری اشعار کو دیکھتے ہیں۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار۔ جی پیارے بچوں، تمدن کے معنی ہے کسی ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا، اور زرنگار کے معنی ہے سجا ہوا، آراستہ۔ جی بچوں، اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ دیہات بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن اس سادگی کے باوجود وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ جی پیارے بچوں، شاعر کا دل کیا کہتا ہے، شاعر کیا چاہتا ہے؟ فراق انجمن، فراق کے معنی ہے جدائی اور انجمن کے معنی ہے محفل، یعنی محفل سے جدائی سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں، یعنی شاعر کا مطلب ہے کہ شہر بہت پر رونق ہوتے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس پر رونق جگہ کو چھوڑ دوں، اس رنگین جگہ کو چھوڑ دوں اور دیہات میں چلا جاؤں، دیہات میں جا کر رہنے لگوں۔ جی پیارے بچوں، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔